ہاں ہاں چلیے بیٹھو. تو عرض کیا ہے کہ طہارت خانے کوئی سوئزر بینڈ تو ہوتے نہیں کہ مال محفوظ رکھا جائے، اور اگر لاپرواہی برتی جائے تو لوگ امانتوں کے بوجھ میں مزید اضافہ کرنے لگتے ہیں اور پھر خطرہ دریا میں شبت کا معاملہ ہو جاتا ہے. کھرچنے براز پر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ سائے سپٹ کی طرح ہٹ درم ہو جاتی ہے اور تیزاب کے بہاؤ کو خاطر میں نہیں لاتی، اور جدی وزیر کی طرح اپنے مقام سے ٹس سے مس نہیں ہوتی. اس کے لیے چاند بھائی کو چپو کا سہارا لینا پڑتا ہے اور اسے خستوار چاہے بابل کی نظر کرنی پڑتی ہے. بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا سوچتا ہے، خدمچے پر گلفشانی سے بات نہیں آتی. شاید یہ لوگ بہت عجلت میں ہوتے ہیں، عجلت اور پھر اندھیرا، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کہاں بیٹھتا ہے کیا کر رہا ہے. پتہ نہیں لوگ مال کے منہ تک آنے تک کیوں انتظار کرتے ہیں. آگے بتائیے کیوں کرتے ہیں. پتہ نہیں لوگ مال کے منہ تک آنے تک کیوں انتظار کرتے ہیں. اجابت تو کہتے ہی فوراً جواب دینے کو، اجابت کا مطلب جواب دینا ہے. اجابت کے معنی بیت الخلا یا فضلہ نہیں ہے، اجابت کے معنی جواب دینا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو مجیب کہتے ہیں کہ وہ جواب دیتا ہے، اور اجابت کہتے ہیں دعا کی قبولیت کو. دعا جو قبول ہوتی ہے وہ اجابت کہتے ہیں، اجابت دعا یعنی دعا کا قبول ہونا. اور یہ اجابت کے معنی قبول کرنا ہے، آواز دینے پر آواز دینا ہے. وہ مطلب باہر سے آواز دیتے ہوں جو بولتے ہاں جو آواز یہ ہوں بھی عجب ہوں ہے، یہ ہوں بھی عجب ہوں ہے، ادھر ہوں ہے ادھر ہوں. اجابت تو کہتے ہی فوراً جواب دینے کو ہے. میدے کے لطیف اشارے کے ساتھ ہی در مرقد کھول دیا تو خدمجے پر فراغت کی نوبت نہیں آتی، ورنہ مؤذنین کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے اور خادمین خدا خانہ خدا کو زحمت دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. شاید یہی سبب ہے کہ مؤذنین بیت الخلا کی کنجی اپنے ناڑے سے باندھ رکھتے ہیں تاکہ بدتمیز لوگ اپنے ناڑے نہ کھول سکیں. اپنے ناڑے نہ کھول سکیں. اس سے البتہ نمازی لوگوں کو بہت زحمت ہوتی ہے اور وہ اذان سے اقامت تک مؤذن کی خوشامد کرتے پھرتے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. آخرش مسلی عالم اضطراب میں مقام راحت کی تلاش میں مسجد سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ مضطرب سے زیادہ کوئی مجبور نہیں ہوتا. اس موقع پر ہمیں نورنگ شاہ کی یاد آ رہی ہے، جنہوں نے اپنی مایاناز کتاب باب الاواز فی الحدیقۃ البراز کے دیباچے میں لکھا تھا کہ ہر شخص کی عطر بیزی الگ نمونے کی ہوا کرتی ہے اور ہر شخص اپنی عطر بیزی سے آپ مطمئن ہوا کرتا ہے. لیکن دوسروں کی نکھت افشانی سے اسے ابا و اعتراض ہوتا ہے. خود اپنی صدائے فلک شگاف پر تو تبسم نہیں کرتا، لیکن دوسروں کی صدائے کم آواز پر خیخے مار کر ہنستا ہے، جیسے اس نے کبھی اس قسم کے جھونکے چھوڑے ہی نہیں. کوئی کنج تمانیت میں تشنہ نشست بعد نسیم کے ہلکے جھونکے چھوڑتا ہے، تو کوئی خشک وادیوں میں باد سرسر کے مرغولے. کوئی باواز بمباری کرتا ہے، کوئی آواز توپ داغتا ہے، کوئی نازک اندام محض کیوڑے کے بن میں پہنچاتا ہے. کیا تجربہ ہے چاند بھائی کی کہانی ہے. کوئی نازک اندام محض کیوڑے کے بن میں پہنچاتا ہے، تو کوئی بھاری بھرکم اپنے فلک شگاف دھبڑے سے موسیقیت کو رشک میں مبتلا کر دیتا ہے. ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر شخص کا پیمانہ الگ اور ہر شخص کا میخانہ جدا. کوئی تو ایسی دھواں دھار فائرنگ کرتا ہے کہ انگار کی بھاپ
انگار کی بھاپ اور بارود کی بو. بس رے بارش پہلے میدان صاحب پورا صاف. انگار کی بھاپ اور میدے بارود کی بو ایک ملک سے دوسرے ملک اور شرفا کو علم ہو جاتا ہے کہ کوئی شریف آدمی غیر شریفانہ روش پر بادل ناخواستہ گامتا ہے. اب بعض لوگ جب گولہ باری سے فراغت پا کر راحت فضا سے باہر نکلتے ہیں تو دوسرے کو اندر جانے کی مطلق ہمت لے کے جان اور وہ امن و امان کے انتظار میں ایک مدت کاٹ دیتا ہے. ماشاءاللہ صدائے گلگوں ابو خلموں کی کیا کہنے, جو سنتا ہے مشکل سے اپنی ہنسی روکتا ہے. ساز ایک ہی ہے اور آوازیں مختلف ہیں. نورنگ شاہ کا خیال ہے کہ یہی وہ ساز ہے جس پر ہمہ اقسام کے نغمے پوری استعداد اور امتیاز کے ساتھ گائے جا سکتے ہیں. ٹھمری سے دادرا تک, محاذ کول سے میاں کی توڑی تک, نہ جانے کتنے راگ ہیں جو اس ساز پر چھیڑے جا چکے ہیں. بعض تو بیٹھے بیٹھے کچھ اتنا طویل سر کھینچتے ہیں اتنا طویل سر کھینچتے ہیں کہ سر دھننے کو جی چاہتا ہے. اور جو کہیں مشاخ خرچ کی مشق بہم پہنچاتا ہے, باہر کھڑے آدمی کا بچے بھی بڑے سازندے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی لطیف سیٹیں بجاتے خواتین کی تو بات ہی نہیں. ان کا تعلق گھریلو ڈھولوں سے ہوتا ہے. تو ایک تھاپ مار کر انجام ہو جاتا ہے. ایک بار مار. خواتین کی تو بات ہی نرالی ہوتی ہے, ان کا تعلق گھریلو ڈھولوں سے ہوتا ہے. وہ ایک زبردست تھاپ مار کر انجان ہو جاتی ہیں. بعض تجربے کار سامع تو محض سازوں کی آواز سن کر سنگیت کاروں کی عمروں کا نو عمر لڑکیاں اور معصوم دوشیزائیں لطیف ستار چھیڑتی ہیں, باریک آواز اور اٹھتی بیٹھتی لہریں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دور کہیں شہنائی ساز بس کر دوں کیا. آگے اورنگ شاہ نے لکھا تھا کہ جب تک کہ سازندہ کھل کر نغمہ نہ گالے اپنی نغمہ سنجی سے تشفی نہیں ہوتی, اس لیے ہر شخص کو بلا لحاظ مذہب و ملت وہ بابانگ دوبر اپنا ساز بجا لینے کی آزادی ملنی چاہیے. جان بھائی کو اس وقت بہت زحمت اٹھانی پڑتی ہے جب وہ ہاتھ میں تیزاب کا شیشہ, لمبی جھاڑو, موٹا ڈنڈا, برش, آہنی کھرچی اور فنائل کی شیشی لیے باہر کھڑے ہوتے ہیں. مطالعے کے بعد لکھا میں پورا کھڑے ہوتے ہیں اور اندر کا آدمی ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. گو وہ کچھ کہتے تو نہیں, البتہ روایتی انداز میں کھکارنے لگتے ہیں تاکہ سمجھدار آدمی کھکار کا مطلب حقیقت سے دوچار ہو اور جلد سے جلد ہاتھا پائی سے فراغت پائے. چاند بھائی نہایت رحم دل آدمی ہیں. وہ جس طرح کا برتاؤ اپنے خرابت داروں کے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح کا برتاؤ حاجت خانوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیا مجال جو دخل باپ کریں یا کوئی غصیری آواز نکالیں, وہ صبر و تحمل سے آدمی کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کا کام خراب ہو جاتا ہے. انہیں معلوم ہے کہ ایسے نازک وقت میں اس قسم کی چھڑخانی مزید رکاوٹ کا سبب ہے. بعض لوگوں کا بیان ہے کہ انہوں نے ابھی تمہیدی باندھی تھی کہ باہر سے کسی بدنصیب نے
بعض لوگوں کا بیان ہے کہ انہوں نے ابھی تمہید باندھی تھی کہ باہر سے کسی بدنصیب نے زوردار دھکا مارا اور کچھوے نے اپنی نکلتی ہوئی گردن کو باہر نکلنے سے پہلے اندر کھینچ لیا. آپ کتنے دن پہلے کہے تھے کب؟ 1 سال کا دکھ رہا ہے. نظر کان کھولتے جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور انہیں فارغ البالی کے بغیر نظر کی بات نہیں ہے, جو نظر کا قلم یوز ہوا نا وہ دبر شوئی کا فرض انجام دے کر خوشی خوشی بے نیل و مرام نکلنا پڑتا ہے. باہر نکل کر کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ کھڑا مسکرا رہا ہے. اب انہیں معلوم ہوا کہ بچے بھی بڑوں سے زیادہ ضرورت مند ہوا کرتے ہیں. نوجوانوں کو اتنی فرصت کہاں کہ کارے بول کو بتمانیت بیٹھ کر انجام دیں, کھڑے کھڑے ہی بانسری بجا دیتے ہیں, اپنی بانسری بجا دیتے ہیں. لیکن چونکہ ضعفاء کو فرصت ہی فرصت ہوتی ہے, اس لیے اپنا تنبورا لیے سے بیٹھ کر پنکھے گانے الاپتے ہیں. تنبورا لیے پنکھے گانے الاپتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کروں سجنی آئے نہ بالم, کیا کروں سجنی آئے نہ بالم. وہ بالم پر بہت زور دیتے ہیں, بعض وقت تو اتنا زور دیتے ہیں کہ پتی لگ جاتی ہے. یہ پتی لگنا معلوم ہے آپ کو؟ یہ نئی بات بتا دیتا ہوں. یہ جو لوگ آپ میں ساز اور آواز سے واقفیت رکھتے ہیں, اس میں اس کا میں نے اس طرح استعمال کی ہے. پتی لگنا کہتے ہیں آواز جب نکالتا ہے گائک تو اس میں ایک دوسری بھی آواز شامل ہو جاتی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, اس کو کہتے ہیں پتی لگنا. اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اب یہ میں آواز نکال رہا ہوں, بعض وقت آواز کھرج جاتی ہے, یہ ہے پتی لگنا. اچھا اچھا, تو وہاں بھی لگ گئی پتی. پتہ ہی پتہ ہے.